خاقان نجیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خاقان صاحب صورتحال ہمارے سامنے, گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے, پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اسٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ اکانومی کو اسٹیبل کر لیا, لیکن اس کے برعکس صورتحال امپورٹ بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے, اور ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی اس طرح سے جس طرح سے. ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کیا اس پر کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان کی اکانومی آپ نے ٹھیک ایکسپلین کیا ہے, بائی دا بک بیہیو کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ میں جس طرح کی اسٹیبلائزیشن ملکوں میں دیکھنے میں آتی ہے, جو تحقیق بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی, جس کا مطلب ہے کہ افراط زر قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر 5 سے 7% کی شرح پر بڑھ رہی ہیں. پہلے 29, 24, 12 اس طرح بڑھتی رہی ہیں فیصد. اب بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے کچھ حد تک, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں. وہ کیسے سنبھلا ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو ملک میں توڑ کر سلو کر دیا اکانومی کو. گروتھ جو ہے وہ 3-3.5% ہے. اگر آپ پچھلے 4-5 سال کی گروتھ دیکھیں تو وہ 1.7% پہ ہے. اسی طرح جو اندرونی خسارہ ہے, یعنی کہ جو حکومت خرچ کرتی ہے اور جو حکومت کماتی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایک ہائی ڈوز آف ٹیکسیشن ملک میں کی, جس کا کیا مطلب ہے 54% ہائی مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے. آپ بہت اچھی اینکر ہیں, آپ بہت اچھے پیسے کماتی ہیں, آپ ہائیسٹ بریکٹ میں ہیں. سپر ٹیکس لگا کر آپ پہ 38.15% کی شرح پہ ٹیکس ہے, یعنی کہ آپ 60 روپے گھر لے جائیں گی اور 40 روپے کے قریب حکومت کو دے دیں گی. سو اگر آپ اس تنازل میں دیکھیں, انرجی سیکٹر ملٹی لیئر ٹیکسیشن پلس کاسٹ ریکوری پلس جو نقصانات ہیں 400 ارب روپے کے اس سال کے ایکسپیکٹڈ ہیں, وہ بھی فسکلائز یعنی کہ بجٹ سے دیے جائیں گے. یہ ایک اوور آل سیناریو ہے. اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو پاکستان کے فنڈامنٹلز ہیں, یعنی کہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی آج بھی 10% کے قریب ہے. اگر ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھے گا تو پاکستان کسی طرح بھی وہ ڈالرز نہیں ارن کر سکتا کہ ٹریڈ گیپ جو کہ پہلے 6 ماہ میں 7 ماہ میں بڑھا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وہ جب ہم سال ختم کریں گے تو کہیں 35-38 ارب پہ چلا جائے گا. Now that trade gap is definitely very very difficult to handle. یہ تو ایک ریمیٹنسز کا سہارا ہے کہ اتنے پاکستانی باہر گئے ہیں جس کی وجہ سے 42 ارب ڈالر کی ریمیٹنس لگے گی. دوسرا آپ کے جو انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں, تیسرا آپ کے جو ہائی ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, چوتھا آپ کے جو اوور ریگولیشن کے مسائل ہیں, پانچواں آپ کے جو سٹیٹ کنٹرول کے مسائل ہیں ان ٹرمز آف ابھی بھی 85 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو بارہا اس وقت تک, یعنی کہ جو 2024 تک کا ڈیٹا ہے, ایکیومولیٹڈ 21 ارب ڈالر کے لاسز کر چکی ہیں. یہ ہے ایک اوور آل ایمبیانس. پھر آگے چلیے, آپ کے فزیکل کے مسائل ایکسپینڈیچر سائیڈ کے بڑے سیویئر ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ نے 17 ایسے سبجیکٹ وفاق میں رکھے ہوئے ہیں جو وفاق کا کام نہیں ہے. پاورٹی, آپ 715 ارب روپیہ دیں گے. 715 ارب روپیہ جو ہے یہ صوبوں کے ساتھ شراکت کرنی چاہیے تاکہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹیکسز لگا کر نہ کم ہو بلکہ ایکسپینڈیچر کو سنبھال کر کم ہو. نیچے آئیے, زکوٰۃ, عشر, کلائمیٹ, ایگریکلچر, یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں ڈیوالوڈ ہیں, پر وفاق آج بھی. خاقان صاحب وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں, جون تک 3 منتھس کے ہو جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہرحال اگر فارن ایکسچینج ریزرو ہم نے ڈالر کی ویلیو کو کنٹرول کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں بھی تو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے نا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بہت اچھا مزمل صاحب آپ نے سامنے رکھا ہے. پاکستان میں اس وقت جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے تو میکرو اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو, اس کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, بیکاز کرنٹ اکاؤنٹ سنبھل جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ سنبھلتا ہے, مارکیٹ کی لیکوڈیٹی بہتر ہوتی ہے. آپ کے کہاں سے آتے ہیں فارن ایکسچینج؟ آپ کی جو ملٹی لیٹرلز کی پیمنٹس ہیں وہ بڑھ جائیں ملک میں, وہ بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آئی ایم ایف آ جاتا ہے تو ملٹی لیٹرلز کین لون یو بگ منی. آپ نے سنا 20 ارب ڈالر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, 20 ارب ڈالر اس کے ساتھ ساتھ آئی ایف سی 10 ایئر پروگرام کے لیے کہہ رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. اے ڈی بی پروگرامز آ جاتے ہیں. آپ کے رول اوورز دو سلو ہیں ممالک کے ساتھ بٹ آنا ضرور شروع ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 12 ارب ڈالر واپس کرنے تھے, آپ نے واپس نہیں کیے
क्योंकि उसको आप बारहा हर साल, अब चलें यूएई इस वक्त शायद 2 माह का रोल ओवर हुआ है, तो आपके ये $12 अरब आपने वापस नहीं करने। इसी तरह आपकी जो लोग डॉलर होल्ड किए हुए होते हैं वो इन कैश करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो सब समझते हैं कि डॉलर लिक्विडिटी इंप्रूव होने से डॉलर को होल्ड करके रुपये के अगेंस्ट फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। स्टॉक मार्केट जो है ऐसे लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी जो डिफ़ॉल्ट लेवल्स थे। 2023 जुलाई में पाकिस्तान के $3.5 अरब के रिजर्व्स थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह $16 अरब पे चले गए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्टेट बैंक को $9 से $12 अरब मार्केट से बाय करने की भी जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क की गुंजाइश मिली। क्यों मिली? इसलिए कि लिक्विडिटी बहुत बेहतर हो जाती है जब फंड का प्रोग्राम आ जाता है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि वक्त और स्पेस आईएमएफ एंगेजमेंट देती है, वो पूरी तरह आपके पास मौजूद है, बट क्या फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी तब्दील हो रहे हैं उस टाइम एंड स्पेस में? जब मैं उसको जाकर देखता हूं और डीपर इंसाइट देता हूं पाकिस्तान इकोनॉमी पे, तो मैं आज भी कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.8% का है। ये लोएस्ट है इन डेकेड्स। एफडीआई 43% इन पिछले 6-7 माह में कम है पिछले साल से। एक सेकंड, सेविंग्स रेट पाकिस्तान का बदतदरीज 12 से 14% को क्रॉस नहीं करता, और कंजम्पशन हाउस होल्ड्स की 94% पे है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जिस पे लोग घबराते हैं बात करते हुए, 2.5 से 2.25% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसका मतलब ये है मुजम्मिल साहब कि 70 लाख बच्चा पैदा होगा 2026 में। आज से 4 साल बाद 70 लाख आपको स्कूल में गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी, पब्लिक और प्राइवेट में। ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए 2 करोड़ 10 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, स्टंटिंग 40% पे है, और पावर्टी पाकिस्तान में किसी भी आप मैट्रिक्स पे देखें तो बढ़ी है। और आखिरी बात, हुकूमत खुद ये बता रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट 7% से ऊपर है, जो कि एक हाई बड़ा मसला बना अनकंफर्टेबल फिगर है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।